میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ آنا بھی چاہتے ہیں، اللہ ان کو توفیق نہیں دیتا۔ بڑی دنیا ایسی بھری پڑی ہے، ہمارے سے زیادہ خوبصورت بھی ہیں، پیسے والے بھی ہیں، عقل سمجھ شعور میں بھی زیادہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے وہی نیکی کا کام کرتا ہے کہ جو بندہ اللہ کے قریب ہو۔ اچھا اب ہم سمجھتے ہیں جس نے داڑھی مبارک بڑی بڑی رکھی ہے، جس نے پگڑی باندھی ہوئی ہے اور جو جناب مسجد میں جا کے بیٹھتا ہے وہی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے معاملہ۔ اللہ کے کتنا کون قریب ہے یہ صرف اللہ پاک ہی جانتا ہے، بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ اب سنیں جو اس کے قریب اس کی نشانی ذرا غور سے سنیں۔ حدیث پاک میں آتا سا مفہوم ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ جیسے وہ غلطی کرتا ہے ویسے ہی پکڑا جاتا ہے۔ ادھر سے غلطی کی، ادھر سے ذرا سا کوئی غلط کام کیا پکڑ ہو جاتا، بندہ کہتا ہے یار میں آئندہ نہیں کروں گا۔ اللہ پاک جس سے راضی ہے یوں کہہ لو، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتا ہے، جیسے اس نے غلطی کی ویسے اس کی پکڑ آ گئی۔ جس سے اللہ ناراض ہو غلطیوں پہ غلطیاں کرتا جاتا ہے، اسے پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے۔ اور پھر جب اللہ اسے پوچھنے پہ آ جائے پھر آئی جان شکنجے اندر جوں ویلنے وچ گنا، پھر اس کی چیخوں کی آواز دنیا سنتی ہے۔ اس لیے کبھی مصیبت پریشانی دکھ تکلیف آ جائے نا تو یہ سمجھ آیا کرو کہ میرے سے کوئی غلطی ہوئی تھی جس وجہ سے اللہ مجھے اپنی طرف موڑنا چاہتا ہے، بس اللہ کا شکر کیا کرو۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو کھینچتا ہے، یار ہوش کر کی ہو گیا تم، خیال کر یار کیڑے پاسے جا رہے ہیں۔ وہ جو احساس گناہ ہے نا اس کی لائن کو بدل دیتا ہے۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ مصیبت کے وقت جو بندوں کی پہچان ہوتی ہے نا ویسے کبھی نہیں ہو سکتا۔ اوکھے ویلے پہچان کرنا بڑی آسان ہو جاتی ہے، تو جو بندہ مصیبت میں پھنس جائے سمجھ آیا کو کہ تیرا رب تجھے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ پریشانی آ جائے، دکھ تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رویا کرو، رویا۔ تو کسی لکھنے والے نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، اس نے کیا جو دل کسی کا پریشان ہو اس کو سمجھ نہ آئے تو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، جن نے بنایا ہے وہ کو لے لے جاؤ۔ جس نے بنایا ہے انہوں پتا ہے کہ کیڑا پرزا کتنے لانا ہے، اس سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا نا۔ اس کو اس نے بنایا، اس کو پتا ہے کون سا پرزا فٹ کرنا ہے، کون سا لوز ہو گیا، کون سا ٹائٹ ہے۔ اور جب بندہ پھر پریشانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں گریہ وزاری، اس کی بارگاہ میں ایک دو آنسو بھی بہا لیتا ہے نا تو ایسا پرزا پھر فٹ ہوتا ہے، پھر لوگوں کو سمجھاتا پھرتا ہے انج نہ کریا کرو، انج کریا کرو یار۔ ہوتا ہمارے معاشرے میں کیا، ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، پریشانی دکھ تکلیف آئی تو ہم نے کیا کیا، پریشانی آ گئی یار پتہ نہیں کیڑی مصیبت میرے اگے آ گئی ہے، پتہ نہیں میں کی گناہ کر بیٹھا۔ تو میں کہتا ہوں کی گناہ نہیں، کیڑا نہیں کیتا، کی نہیں کیتا، کیڑا نہیں کیتا، کون سا گناہ نہیں کیا۔ یہ تو اس کی بے نیازی ہے نا، وہ درگزر کرتا رہا، اس کی غفور الرحیمی ہے نا، وہ کچھ نہیں کہتا۔ وہ مالک بے نیاز ہے نا، اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ تو جو دکھ تکلیف ہے یہ زندگی کا حصہ ہے، لیکن دکھ تکلیف جب آئے تو بس یہ سوچ لیا کرو کوئی تنکا لگ رہا ہے، منو سیدھا ہو جانا چاہیے۔